السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ یہ قصہ جب میری نظر سے گزرا تو سوچا اپنے لسنر سے ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہے ایک پرسٹار شخص کی، لیکن مجھے یہ کہانی ایک لو اسٹوری لگی جس میں ایک شخص کسی انجان لڑکی کے پیار میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اپنی زندگی ہی کھو دیتا ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے، کسی کو بھی انجانی محبت میں اتنا نہیں کھو جانا چاہیے کہ اپنا وجود ہی بھول جائے۔ آپ بھی اس انوکھی کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک روز اچانک ہی ایک بہت بڑی خوشی سے ہمکنار ہوئی، جسے عرف عام میں خوش نصیبی کہہ لیں۔ میں جو انتہائی عام سی لڑکی تھی، شکل و صورت معمولی یا شاید قدر قبول صورت، صحت بچپن سے ہی اچھی رہی۔ ابا میرے بریلی کے ڈاکخانے میں ہیڈ کلرک تھے اور ہم 5 بہن بھائی تھے۔ زمانہ بھی سستا تھا، اچھا کھانا پینا رہا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے والد صاحب بھی کچھ زیادہ ہی چاہتے تھے۔ اماں میری ایسی تھی کہ جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا اپنی ذات کی توہین سمجھتی تھی۔ پیار بھی کرتی تو اس انداز سے جیسے جھڑک رہی ہوں۔ ہر وقت نکتہ چینی پر کمر بستہ رہتی کہ بات بات پر یہ احساس دلاتی کہ میں پھوڑ ہوں، بدتمیز ہوں، سسرال میں جوتے کھاؤں گی۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر وہ ایک بہت اچھی ماں تھی۔ بچوں کے کھانے پینے اور تعلیم تربیت کا خصوصی خیال رکھتی تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نظر سے، ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ سب تو خیر اضافی باتیں رہیں۔ میری اصل داستان تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب اماں جان نے مجھے تھوڑا بہت گھر میں پڑھا لکھا کر فارسی پڑھنے ایک استانی کے پاس بٹھا دیا۔ وہ زمانہ لڑکیوں کو اسکول بٹھانے کا نہیں تھا۔ اکا دکا لڑکیوں کے اسکول کھل ضرور گئے تھے، مگر عموماً شرفا کی لڑکیوں کا گھر پر ہی تعلیم حاصل کرنا مناسب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے استانی کے پاس جانا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے گھر چھوڑنے اور وہاں سے لانے کے لیے ایک ملازمہ رکھی گئی تھی، جسے تقریباً 8 آنے ماہانہ ملتے تھے۔ اس زمانے میں عورت کا پڑھنا لکھنا اس لیے ہرگز نہیں تھا کہ پڑھ لکھ کر اسے کچھ عقل کی باتیں سوچیں گی۔ وہ تو بس اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ خالی بیٹھنے سے عورت کے دماغ میں فضول سی باتیں آتی ہیں۔ دماغ کو شیطان کا گھر بنانے سے اچھا ہے کہ کسی کام میں لگا دو۔ چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج شروع ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں بھی اسی صفت میں کھڑا کر دیا گیا۔ ایک روز کیا ہوا کہ میری استانی بیمار پڑ گئی۔ میں پڑھنے گئی تو وہ بستر پر پڑی تھی۔ مجھے واپس لے جانے والی ملازمہ جا چکی تھی۔ اسے مجھے لینے 1 گھنٹے بعد آنا تھا۔ استانی جی کی ہائے ہائے سے میرا جی گھبرانے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ وہ روکتی رہ گئی کہ اکیلی مت جانا۔ گھر زیادہ دور بھی نہ تھا، بس 2 گلی اور 1 چوک عبور کرنے کے بعد گھر آ جاتا تھا۔ جی بہت زیادہ کڑ رہا تھا وہاں پر، تو اکیلے ہی نکل کھڑی ہوئی اور برقعے میں لپٹی لپٹائی گھبراتی کپ کپاتی گھر روانہ ہو گئی کہ کہیں رستے میں ابا میاں مل گئے تو خفا ہوں گے۔ عصر کا وقت تھا، چوک سے ملی سامنے والی گلی بالکل سنسان تھی۔ پتہ نہیں کس چیز سے میرا پیر ٹکرایا کہ دھڑم سے گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی۔ چوٹ سے زیادہ کسی کے دیکھ لینے کا خوف تھا۔ گھبرا کر اٹھنے لگی تو احساس ہوا کہ پیر میں موچ آ گئی ہے۔ یکدم اٹھنا ممکن نہیں۔
اور اس وقت اچانک ہی کسی نے پیچھے سے مجھے سہارا دیا۔ شاباش، اچھے بچے دیکھ کر چلتے ہیں، چلو اٹھو اب۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، کوئی اجنبی لڑکا تھا۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا مگر پیر کے درد میں یہ بھی نہ ہو سکا۔ گرنے سے میرا نقاب بھی ایک طرف سے کھسک گیا۔ پہلے جلدی سے اسے درست کیا۔ لڑکے نے مجھے سہارا دے کر تقریباً کھڑا تو کر ہی دیا تھا۔ بد اخلاقی تھی کہ اگر شکریہ ادا نہ کرتی۔ میں نے دبی زبان سے شکریہ ادا کیا اور لنگڑاتی آگے آگے چل دی۔ شرمندگی سے برا حال تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ گلی سنسان تھی، ورنہ تماشا بن جاتی۔ لڑکا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ احسان مندی کا احساس غصے میں ڈھل گیا۔ میں ذرا دم لینے کو رکی تو تقریباً برابر میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں چڑھ کر بولی، آپ کیا سہارا دے کر اٹھانے کی قیمت وصول کر رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑا اور بولا، محترمہ، نقاب آپ نے پھر کولو کے بیل کی طرح مون لیا ہے۔ ایک بار پھر گرنے کا یقینی خطرہ ہے، اس لیے گھر تک چھوڑنا اپنا فرض سمجھ رہا ہوں۔ مجھے غصے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ وہ واقعی گھر کے دروازے تک آہستہ آہستہ پیچھے چلتا رہا۔ میرا اس سے خوف دور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے حلیے اور گفتگو سے قطعی خراب لڑکا نہیں لگتا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے لاشعوری طور پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بظاہر وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کے خاموش تعاقب نے میری یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ بے ساختہ مسکرا دیا اور میں جلدی سے دروازے میں داخل ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ذرا سا حادثہ دوسرے ہی روز میری زیست کا ایک عنوان بن جائے گا۔ اگلے روز شام کے وقت ابا سے کچھ لوگ ملنے آئے۔ تاک جھانک میری عادت نہیں تھی، ورنہ اسی روز بھید کھل جاتا کہ میرے رشتہ مانگنے والے لوگ کون ہیں۔ یہ نٹ کھٹ شریر لڑکا ان میں شامل تھا۔ ابا میاں نے اماں کو دروازے کی جھری سے دکھا دیا، اور جب مجھے پتا چلا کہ میرا رشتہ لکھنؤ کے ایک نوابی خاندان کے اکلوتے فرزند سے طے ہو رہا ہے تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرے ابا کی سماجی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ نواب فیملی ہم سے رشتہ جوڑے۔ ابا حیران تھے اور اماں پریشان کہ ہائے، اتنے بڑے گھر کو جہیز بھی لاکھوں کو دینا پڑے گا۔ مجھ پر اس خبر کا رد عمل ذرا مختلف ہوا۔ میں ذہنی طور پر شادی کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ ایک تو میری عمر نہیں تھی اور دوسرے جذباتی طور پر خاصی سرد بھی تھی۔ رو رو کر جل تھل ایک کر دیا کہ بس شادی نہیں کرنی۔ ابا میاں نے کہاں میری سننی تھی، رضامندی دے دی، اور نسبت پکی ہونے سے چند گھنٹے پہلے اماں نے تصویر لا کر دکھائی۔ تب بھید کھلا کہ یہ حضرت کون ہے۔ وہی نٹکھٹ شریر سا لڑکا جو اس دن میرے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اسے میری نہ جانے کون سی ادا بھا گئی، مجھے نہیں خبر، مگر اس کے بوڑھے والدین کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضدی اور عجیب و غریب فطرت کا لڑکا ہے۔ ایک دفعہ جس خواہش کا اظہار کر دے، اگر وہ پوری نہ ہو تو دوبارہ لاکھ سر پٹک لو، وہ اپنی زبان سے پھر کچھ نہیں مانگتا۔ یہ لوگ ان دنوں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں بریلی آئے ہوئے تھے۔ عباس اتفاق سے ہی مجھ سے ملا اور گھر جا کر اپنی اماں جان سے کہا کہ اگر آپ میرا بیاہ کرانا چاہتی ہیں تو میں گھر دکھا دیتا ہوں، آپ وہاں میری نسبت کرا دیں اور بس۔ ماں بیٹی کی فطرت سے واقف تھی۔ رات ہی کو شوہر سے بات کر کے دوسرے روز ہمارے گھر آ گئے اور یوں میری نسبت طے ہو گئی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ کیسا سرپھیرا لڑکا ہے۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہے، لاکھوں کی جائیداد ہے، ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے، پھر مجھ میں کون سے لال لگے ہیں کہ اچانک ایک جھلک پر فریفتہ ہو گیا۔ آئینے میں 100 بار اپنی شکل دیکھی، بالکل ہی معمولی شکل و صورت لگی، اور یہی نہیں، اس کے والدین نے کہلوا دیا کہ ہم ایک تنکا بھی جہیز میں نہیں لیں گے، اور اگر آپ لوگ جہیز نہ دینے میں اپنی سستی محسوس کریں
تو شادی کی رسم ہماری طرف سے بھی انتہائی سادگی سے ادا ہوگی۔ شادی لڑکے کی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کی جائے گی۔ صاحبزادے میڈیکل کے طالب علم تھے۔ منگنی ہونے کے بعد مجھے اس سے ایک طرح کا لگاؤ سا پیدا ضرور ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی عادتیں معلوم ہو جانے کے بعد ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ سر پھرا سا لڑکا ہے، پتہ نہیں ازواجی زندگی میں اس کا مجھ سے کیسا رویہ رہے۔ ادھر اس کا یہ عالم تھا کہ کتاب کے ہر صفحے پر میرا نام لکھ دیا گیا، میری تصاویریں بنانا شروع کر دی اور تو اور شاعری بھی فرمانے لگے۔ مجھے ساری باتیں ادھر ادھر سے پتہ چلتی کہ اتنا خوبرو اور امیر گھرانے کا لڑکا تجھ سے اتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ قسمت نے پلٹا کھایا، عباس کی والدہ اور والد کا ایک کے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ باپ پر دل کا دورہ پڑا۔ ان کی حالت نازک تھی کہ والدہ شوہر کی پٹی سے بیٹھے بیٹھے دھڑم سے گر پڑی اور لوگوں کو سنبھالنے سے پہلے ہی ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے 2 گھنٹے بعد شوہر بھی چل بسے۔ بیٹے کے بیاہ کے ارمان دل میں ہی لے گئے۔ میری والدہ اور والد تعزیت کے لیے گئے۔ عباس کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، مگر اس کے باوجود اس نے میرے والدین کو بڑی تعظیم دی، مگر اس کے دوسرے رشتہ داروں نے جو سلوک کیا اس سے میرے والدین کی انا کو بڑی ٹھیس پہنچی۔ واپسی پر وہ دونوں بہت بددل تھے، کہنے لگے کہ عفت کا نبھا ان لوگوں سے ہونا بہت مشکل ہے۔ ہم دونوں گھرانوں میں دولت کی بہت بڑی خلیج ہے، ساری عمر لڑکی کمتری کا شکار رہے گی۔ بات درست تھی، عباس بھی موڈی آدمی تھا۔ نوابوں کے مزاج کا کیا پتا کب دل سے اتار کر پیر کی جوتی بنا ڈالیں۔ ابا میاں ان کی امارت سے بہت مغروب ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے چپکے طے کر لیا کہ یہ رشتہ توڑ دیں گے۔ عباس کے والدین جنہوں نے اپنی شرافت اور خلوص سے ابا میاں کا دل جیت لیا تھا، وہ تو نہیں رہے۔ رشتہ داروں کے رویوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے کوئی مقام دینے پر رضامند نہیں ہے، اس لیے بہتر تھا کہ خاموشی سے راستے الگ کر لیے جائیں۔ چنانچہ ابا میاں نے اپنے ملنے جلنے والوں سے مشورہ کیا۔ سب کی یہی رائے تھی کہ بالکل بے جوڑ معاملہ ہے۔ عباس بگڑے مزاج کا بچہ ہے، اب والدین کی بندش بھی نہیں، جلد ہی بیوی سے اکتا کر 2-4 اور شادیاں رچا لے گا، جیسا کہ نوابوں کا چلن رہا ہے۔ گو مجھے دکھ ضرور ہوا، مگر اتنا بھی نہیں کہ دل کا روگ لگا لیتی، اور ابا میاں نے خاموشی سے یہ رشتہ اپنے طور پر توڑ دیا۔ صاف بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، نائی کو بلا کر منگنی کے ساری چیزیں واپس کرا دی اور کہلوا دیا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہماری لڑکی کا کسی طور پر آپ کی نواب فیملی میں گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہماری طرف سے نسبت توڑی جا رہی ہے۔ ابا میاں کو خطرہ تھا کہ نسبت ٹوٹنے پر لڑکا جذباتی طور پر آ کر شور مچائے گا۔ اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا کہ فوراً اپنے دوست کے لڑکے سے میرا نکاح کرا دیا اور رخصتی کے لیے کچھ مہلت مانگ لی۔ اپنے طور پر وہ معاملہ قطعی ختم کر دیا گیا تھا۔ نسبت ٹوٹنے کا پیغام ملتے ہی عباس بمبئی سے دوڑا ہوا آیا۔ اس کا میڈیکل میں آخری سال تھا اور 2-3 ماہ امتحان میں رہ گئے تھے۔ اس زمانے میں میڈیکل کا 4.5 برس کا کورس ہوتا تھا۔ عباس اپنی ساری تیاری چھوڑ چھاڑ کر آیا، مگر یہاں ابا میاں نے میرا نکاح بھی کر دیا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، میں اپنے رشتہ داروں کے رویوں کی آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ خیر، عفت جہاں رہے خوش رہے۔ ابا میاں نے سر جھکا کر کہا، بیٹے ہم غریب لوگ ہیں، میری بیٹی ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتی، مخمل میں ٹاٹ کا پیون بھلا نہیں لگتا، آپ اپنے خاندان کی کسی لڑکی کا انتخاب کر لیں۔ عباس بڑے تھکے تھکے انداز سے لوٹ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ اس کی والدہ کہتی تھی کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو دوبارہ وہ کبھی زبان نہیں کھولتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ اب خواب بن گیا تھا۔ جس گھر میں اب مجھے جانا تھا وہ میرے ہی جیسا متوسط طبقے کا گھر تھا۔ رخصتی کا دن مقرر ہو گیا اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟
شادی سے 2 دن پہلے عباس آیا۔ اس نے مجھے جو تحفہ دیا وہ شاید دنیا میں بہت کم لوگوں نے کسی کو دیا ہوگا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دی، اور اس سے پہلے کہ ابا میاں اسے سمجھاتے اور اس جذباتی اقدام سے باز رکھتے، وہ بغیر اطلاع دیے چلا گیا۔ اس وقت شادی کا ہنگامہ تھا۔ ابا میاں نے معاملہ دبائے رکھا کہ کہیں کچھ اور گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر مجھے رخصت کرنے کے دوسرے روز ابا بمبئی روانہ ہو گئے کہ اس جذباتی لڑکی کو سمجھائیں۔ وہاں پتہ چلا کہ ایسا تو کوئی طالب علم ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ ابا کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد مہینوں ابا اسے ڈھونڈتے رہے۔ اللہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ ابا نے ہر ممکن ذریعے سے اس کی تلاش کی، مگر اس کا نام و نشان نہ ملا۔ وہ رشتے دار جن کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر ابا نے میرا رشتہ ختم کیا تھا، وہ سب بھی اللہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پرانا زمانہ تھا، نہ تو لوگ اتنے چالاک تھے اور نہ ایسے وسائل تھے کہ کسی کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی جا سکے۔ ہم لوگ انڈیا جب تک رہے اس کی برابر تلاش جاری رکھی۔ ہندو پاک تقسیم ہوا، لوٹ پٹ کر یہاں آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد 11 سال بعد عباس کا نام نشان مل گیا۔ وہ بھی اس طرح کہ ابا پان کھانے بازار میں ایک دکان پر رکے، پان والے کو دیکھا اور چونک گئے۔ یہ عباس تھا۔ عجیب حلیہ تھا اس کا، بال بڑے ہوئے، جسم سوکھا، چہرہ دہشت زدہ۔ دیر تک ابا اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے عباس کہہ کر بلایا تو سر اٹھا کر دیکھا، پھر گردن جھکا کر کام کرنے لگا۔ ابا نے بہت چاہا کہ وہ متوجہ ہو، مگر اس نے پھر نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے بتایا کہ ملنگ آدمی ہے، کبھی پان بیچنے لگتا ہے، کبھی پھولوں کی دکان لگا لیتا ہے، لیکن باتیں پڑھی لکھوں والی کرتا ہے، مگر اپنے متعلق کچھ نہیں بتاتا۔ ابا گھر آ کر بہت روئے تھے۔ کراچی سے اماں لائل پور آئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ قصہ بتایا۔ میں 6 جوان بچوں کی ماں بھلا کیوں کر سر پھیرے کے پاس جا سکتی ہوں؟ اگر پہلے کبھی ملتا تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ تم اتنے دیوانے نکلو گے، مگر اب وقت اور حالات نے ہمیں ندی کے 2 کنارے بنا دیا ہے۔ میرے شوہر کو یہ داستان معلوم ہے۔ وہاں سے ابا جائیداد کے پورے کاغذات نہیں لا سکتے تھے، پھر بھی جو کچھ اب حاصل ہوا ہے وہ اس سر پھیرے کی بدولت ہے، جس کی زندگی میری ایک جھلک میں برباد کر ڈالی۔ میں ایسی تو کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، پھر وہ کیوں دیوانہ ہوا؟ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہا۔